أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. درود شریف پڑھیں سارے ساتھی. قریب تشریف لے آؤ. تھوڑی جی آگاہ کا آ جاؤ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. سامعین محترم، کل آپ کے سامنے مشرکین کے تیسرے شبے کا جواب سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا اس کو بیان کیا. مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں اور ابراہیم ہمارا ہے. اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی دعوت کا تذکرہ کیا اور تذکرہ فرما کے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے اور تمہارا ایک ایک نظریہ، ایک ایک کام، ایک ایک عقیدہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے بالکل مخالف اور خلاف ہے. میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن تھے. وہ تو شرک سے بیزار تھے. انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء. اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پہلے میرے ابراہیم خلیل والی اس دعوت کو قبول کرو. جو دعوت انہوں نے اپنے باپ کو دی پہلے اس کو قبول کرو. بعد کے اندر ابراہیمی ہونے کا کیا کرنا؟ دعویٰ کرنا. تو یہاں تک کل میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ جب اپنے باپ کے سامنے بار بار اللہ کی توحید کا اعلان کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے پاس عرش والا علم ہے، وحی والا علم ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. میرے پیچھے چل، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھی راہ پہ چلا دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان اس رحمان کو چھوڑ کے ان بتوں کے سامنے جھک کے بتوں کی سور و پکار کر کے شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان یہ خدا کا نافرمان ہے. تو اس کے پیچھے نہ چل بلکہ اللہ کی ذات کی پہچان کر، اللہ کی توحید کو مان، رحمان کا فرما بردار بن.
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرا ابا مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ تجھے کوئی آفت آ پکڑے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پکڑے، کوئی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے تو پھر اس وقت سوائے شیطان کے تیرا کوئی اور ولی نہیں ہوگا، تو اس وقت بھی شیطان کو پکارے گا۔ فرمایا کہ اس عقیدے کو، اس نظریے کو چھوڑ دے اور اللہ کی توحید کو کیا کر لے، مان لے۔ باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، تو میرے معبودوں کے خلاف ہو گیا، میرے خداؤں کے خلاف ہو گیا، اگر تو اس سے باز نہ آیا لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر اسی طرح تو کرتا رہا تو میں تجھے کیا کروں گا، بڑی سخت سزا دوں گا، لارجمنک میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا یا دور ہو جا مجھ سے، میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد تجھے میرے گھر میں رہنے کی اجازت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے یہ کہا تو آپ نے کیا کہا، قال السلام علیک، ٹھیک ہے بابا تو اپنے گھر اور میں اپنے گھر، قال السلام علیک، یہ سلام جو ہم ایک دوسرے پہ پیش کرتے ہیں وہ سلام نہیں ہے، سلام تحیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام متارکت ہے، تو اپنے گھر اور میں اپنے گھر، تیرا دین تیرے ساتھ بتوں والا اور یہ گمراہی والا، یہ تجھے مبارک ہو، وہی والا علم اور وہی والا دین یہ مجھے مبارک ہو، میں اس سے باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کی توحید کی دعوت تجھے بھی دے رہا ہوں، لوگوں کو بھی دیتا رہوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور میں اپنے اللہ سے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی کیا طلب کروں گا، دعا طلب کروں گا۔ فرمایا کہ اس وقت تک واضح نہیں تھا، اس وقت تک یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ گمراہی پہ ہی مرے گا، یہ اسی حالت میں مرے گا، یہ شرک میں ہی مرے گا، یہ گمراہ ہے، مشرک ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی اور اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ بعد میں اللہ نے واضح کر دیا تو حضرت ابراہیم نے اپنا ارادہ کیا کر دیا، موقوف کر دیا۔ فرمایا انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ رب جو میرا ہے وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کیا کہ جب چھوڑ کے نکلے تو اس وقت باپ کو کیا کہتے ہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ کہنے لگے ابا جان میں آپ سے اور آپ کے ان معبودوں سے، آپ سے بھی آپ کو بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں جانے لگا ہوں، میں تجھ سے بھی اور وما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ان سے بھی میں کنارہ کرتا ہوں، میں دور نکلتا ہوں، میں ان کے سامنے اور تیرے سامنے اپنی توحید کے اعلان کو بند نہیں کروں گا، بلکہ مرتے دم تک یہ وحی والا علم، یہ وحی والا علم جو مجھے دیا گیا میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی توحید کا پیغام تیرے سامنے بھی، تیرے معبودوں کے سامنے بھی اعلان کر دیا، اور اب تو نے مجھے نکال دیا، اب میں تم سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میری پکاریں سننے والا کون ہے؟
بولو نا کون ہے؟ بلند آواز سے میری پکاریں ادعو ربی، میں اس اللہ کو پکاروں گا، میری پکار شور و پکار کو سننے والا ایک اللہ ہے۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے اس بات کا پکا یقین ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ کو پکار کر میں کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ ایسا ہے جو میری پکار کا اسی دنیا میں مجھے جواب، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ مجھے دکھائے گا۔ فرمایا عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، بابا تو نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، مجھے کہا کہ اگر یہی تیری توحید کا اعلان چلتا رہے گا، اگر یہ پیغام تو میرے سامنے بیان کرے گا، لوگوں کے سامنے بھی اس پیغام کو بیان کرے گا، میرے خداؤں کو برا بھلا کہے گا، پھر میرے گھر کے اندر تجھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھ بابا تو نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، میں اس اللہ کی ذات پہ امید رکھ کے جا رہا ہوں، تیرے گھر سے بہتر ٹھکانہ مجھے عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری توحید کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھ، میرے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھنا، پھر دیکھ کہ کیسے میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ابراہیم خلیل پیغمبر نے کہا عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری پکار کو سنے گا اور سن کے قبول کرے گا اور تجھ سے بہتر ٹھکانے عطا کرے گا۔ تو نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، دیکھ ساری آبادی مخالف، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، ایک باپ کا ساتھ تھا ابراہیم کا، مگر آج اپنا باپ بھی مخالف ہو گیا، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، مگر پھر بھی وہ امید کی تار لگی ہوئی ہے کس مالک کے ساتھ؟ بولو نا اللہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا جو اللہ پہ یقین رکھ کے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو ضائع بولو نا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے ابراہیم پیغمبر جب اپنے باپ سے بھی ان لوگوں سے اور جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ وما یعبدون من دون اللہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ جب ان لوگوں سے، اپنی برادری والوں سے، اپنے باپ سے، ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے، اب میں اللہ کو پکارنے لگے، کہنے لگے اللہ تیری توحید کی خاطر میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، تیرے دین اور توحید کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا، برادریوں کو چھوڑ دیا، ہر کسی کو چھوڑ دیا، اللہ اب تیرے علاوہ میرا کوئی اور، اللہ اب تو ہی ہے تیرے علاوہ، لہذا اب اپنی رحمت سے اللہ مجھے کیا عطا فرما، اس دین کا کوئی وارث دے۔ اللہ کہتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا،
ہم نے اپنے ابراہیم پیغمبر کو اسحاق عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا کیا نام تھا؟ بولو نا، بولتے نہیں ہیں. اسحاق. اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جس اسماعیل میں سے اللہ نے امام الانبیاء، سرور کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی نسل سے آئے. اور آیا تو ایک ہیرا، مگر اللہ نے اتنا مقام عطا کیا کہ پہلے تمام پیغمبروں کا بھی اللہ نے محمد پاک کو کیا بنا دیا؟ امام بنا. تو اسحاق اللہ کہتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اپنے یعقوب پیغمبر بلکہ ابراہیم پیغمبر کو کیا عطا کیا؟ اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا. وَيَعْقُوبَ، پھر اسحاق پیغمبر کو کیا دیا؟ یعقوب عطا کر دیا. اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں کو نبی بھی بنایا، سب کو نبی بنا دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کر دی تھی. فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر بڑا اعلیٰ اور بلند کر دیا، بڑا بلند کر دیا. لسان صدق علیہ، ہم نے ان کے مقام کو بلند کر دیا. یعنی بعد کے اندر آنے والے میرے محمد الرسول اللہ کی امت تک آنے والے میرے ابراہیم پیغمبر کی ملت کی اتباع کریں گے، اور ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے؟ اور آج بھی تعریفیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بولو نا، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جب بھی توحید کا نمبر آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو یاد کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کہ سب کو چھوڑ دیا، کنبے، قبیلے، برادریاں، خاندان، اور برادری کو کہا کہ تمہارا اور ہمارا سمجھوتا تب ہو سکتا ہے بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اس ایک کو نہ مان لو گے اس وقت تک تمہارا اور میرا اتفاق نہیں بنے. اس وقت تک تو میرے دشمن میں تمہارا دشمن. شرک کو پسند نہ کیا. اللہ کہتے ہیں مشرکین مکہ والو تمہارا کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم؟ یہ حالت ہے ابراہیم کی کہ ابراہیم نے توحید کا پیغام بھی دیا، پھر جو لوگ اللہ کی توحید کو جنہوں نے نہ مانا ان سے کیا ہو گئے؟ الگ تھلگ ہو گئے. کہنے لگے میں اکیلا گزارا کر سکتا ہوں، تم جیسے مشرکوں کے اندر میں کبھی رہ کر گزارا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ تم تو لات، منات، عزا، ہبل، دنیا کا کوئی بت چھوڑا نہیں ہے تم نے جس کو تم نے پکارا نہ ہو، اور دعوے ہیں تمہارے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم خلیل کو ماننے والے ہیں. فرمایا نا، پہلے ابراہیم خلیل والا عقیدہ بناؤ، بعد کے اندر حضرت ابراہیم کی نسبت. تو اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا